ہم اس وقت بھی کمفرٹیبل ہیں، اور یہ لاک ڈاؤن کے ہی فوائد ہیں جس کی وجہ سے کمفرٹیبل ہیں. اور یہ میں اکیلا نہیں کہہ رہا، ایون جو لوگ لاک ڈاؤن کے مخالف تو نہیں کہنا چاہیے لیکن اس کو اتنا ضروری نہیں سمجھتے تھے، وہ بھی ہر ایک شخص اپنی تقاریر میں، اپنی پریس کانفرنسز میں یہ کہہ چکا ہے کہ لاک ڈاؤن سے ہمیں بہت فائدہ ہوا. اور یہ میں کہتا ہوں کہ راکٹ سائنس نہیں ہے، ہم سب کو پتہ تھا یہ ہونا ہے. تو یہ ہم ضرور جو ایک انیشیٹو لیا تھا 26 فروری کے بعد سے 27 فروری سے کہ وہ ٹاسک فورس بنائی اور انہوں نے فیصلے کیے، ان فیصلوں کا فائدہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے پورے پاکستان کو ہوا ہے. اس لیے کہ ہم نے جو بھی سٹیپس لیے پھر باقی سب نے فالو کیے. اگر اتنے غلط تھے تو کوئی اور فالو نہ کرتا. خیر یہ تو میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ دے دیا اور آج کی پوزیشن بھی بتا دی اور آگے جو ایکسپیکٹیشن ہے وہی بتا دی آپ کو. عید آنے والی ہے. آج میں صبح میں نے سنا تو نہیں، وہ ٹکٹس پڑھا تھا، فواد چودھری صاحب نے تو کہہ دیا اتوار کو عید ہوگی. مجھے نہیں پتہ، ضرور ہمارے جو قانون کے مطابق جس عید کا اعلان ہوگا تو اتوار یا پیر کو عید ہوگی. آج 27 رمضان ہے، کل جمعۃ الوداع ہے. میری آج کی پریس کانفرنس کا مقصد جو ہجری سال 1441 کی عید کا دن ہے، پہلی شوال، اس کو میں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا ہمارے فرنٹ لائن ورکرز، ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے پیرامیڈکس، ہماری نرسز، ہمارے وہ لوگ، ان میں ہمارے صفائی والے لوگ، سینیٹری ورکرز جو کووڈ پیشنٹس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، وارڈ بوائز، پھر ہماری پولیس کے فرنٹ لائن ورکرز جنہوں نے اس پورے وقت میں اور آگے بھی انہیں کرنا ہے اس کووڈ کی جو پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اپنی قربانیاں دی ہیں، وہ رینجرز کے ہمارے دوست، میں ان سب کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا. پورے پاکستان میں جو اس وقت تک ریکارڈ ہے، بھی اوبیسلی یہ بڑھتا رہتا ہے، 1415 ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، ہیلتھ سیکٹر کے لوگ انفیکٹ ہوئے ہیں، جو تقریباً 3% بنتا ہے جو ٹوٹل انفیکشنز کا. صوبہ سندھ میں 364 ہمارے ہیلتھ سیکٹر سے ریلیٹڈ لوگ، اور اس میں نے کہا اس میں ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، نرسز، ہمارے باقی ورکرز جو کووڈ پیشنٹس کے ساتھ اسپتالوں میں کام کر رہے ہیں وہ سب شامل ہیں. 27 ان میں صحتیاب ہو گئے ہیں 364 میں سے، اور 7 ہمارے ڈاکٹرز شہید ہوئے. میں ان کا نام لے کے ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر عبدالقادر سومرو، ڈاکٹر عبدالحق، ڈاکٹر زبیدہ سراج، ڈاکٹر فرقان الحق، ڈاکٹر انصار ابراہیم، ڈاکٹر بشیر قاسم اور ڈاکٹر نواز گاہوٹی. یہ 7 لوگوں کو میں خاص طور پہ کہوں گا. پولیس پہ اگر آئے تو 274 ہمارے پولیس کے جوان انفیکٹ ہوئے ہیں، جن میں سے 59 ریکور کر گئے ہیں، 210 ابھی تک اس وبا میں مبتلا ہے، اور 5 پولیس کے ورکرز کی اس کووڈ کی وجہ سے شہادت ہوئی ہے. میں ان کے نام بھی لینا چاہوں گا ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے. سب انسپکٹر پولیس حنیف احمد، پولیس کانسٹیبل انیس احمد، اے ایس آئی محمد انور، اے ایس آئی شیر گل خان نیازی، ہیڈ کانسٹیبل عبدالعزیز. یہ ان کی قربانیاں. اس کے علاوہ 20 ہمارے رینجرز کے جوان ہیں جو انفیکٹ ہوئے ہیں، میں ان کا بھی ذکر خاص طور پہ کرنا چاہوں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ
یہ سارے جو پچھلے 3 مہینے 26 فروری کے بعد سے تقریباً 3 مہینے ہو گئے، اس پوری چیز میں جو میڈیا اور ہمارے پریس والے جو میں آپ کو جو بات کہتا ہوں یہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے، جو باقی چیزیں ہیں لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنی جان جوخم میں ڈال کے، اپنی جان کے خطرے میں لا کے رپورٹنگ کر رہے ہیں، ان کو بھی میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، جو ہمارے پریس کے دوست ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک درخواست پورے ملک کے لوگوں سے میں یہ کرنا چاہتا ہوں، ہم نے یہ عید نام تو کر دی ان کے، عید پہ مسلمانوں کا رواج ہے کہ ہم تحفے تحائف ایکسچینج کرتے ہیں۔ آپ ان ڈاکٹرز کو، ان پیرامیڈکس کو عید کا تحفہ کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ عید کے تحفے کے لیے میں آپ سب سے کہوں گا، آپ کی توسط سے پورے پاکستان کے لوگوں سے کہوں گا کہ گھروں پہ رہیں۔ عید خوشی کا موقع ہے، اس کو میں جو باتیں کرتا ہوں پھر میرے اوپر بڑی کرٹیسزم ہوتی ہے کہ یہ تو پتہ نہیں آ کے ایک بلیک پکچر پیش کرتا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرے ایسا نہ ہو، لیکن جو حقیقت ہے وہ تو بتانا میرا فرض ہے سب کو۔ تو تحفہ آپ یہی دے سکتے ہیں کہ آپ خود احتیاط کریں۔ آپ احتیاط کریں گے تو ہمارے جو میڈیکل ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو ان کے اوپر پریشر کم پڑے گا، ہماری ہیلتھ فیسلٹیز چلتی رہیں گی، ہم ایز اے کنٹری اس وبا پہ قابو پانے کی ہمارے اور کوئی ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے۔ ہم نے اپنی ہیلتھ سسٹم کو ایک سٹیپ آگے رکھنا ہے اس وبا سے، اور کوئی حل نہیں ہے، اور اس کے لیے ہم سب رول پلے کر سکتے ہیں۔ ہم محفوظ رہیں، خود کو محفوظ رکھیں، اپنے گھر والوں کو محفوظ رکھیں، بچوں کو محفوظ رکھیں، خاص طور پہ بزرگوں کو اور ان لوگوں کو جن میں کوموربیڈیز ہیں ان کو محفوظ رکھیں۔ ایک ہی مقصد ہے، میرے اوپر الزام ہے کہ میں سیاست کرتا ہوں، میں بالکل سیاست کرتا ہوں، میں لوگوں کی جان بچانے کے لیے سیاست کر رہا ہوں۔ پہلے دن سے میں حقیقت پیش کر رہا ہوں۔ ایک چیز اور جو میں کہنا بھول گیا کہ جو ہمارے جان کی کوئی قیمت نہیں، ان کی قربانی کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ میں نے انسپکٹر جنرل پولیس سے ہی بات کی، پھر میں نے ڈاکٹر عزرا سے کنسلٹ کیا، ہیلتھ منسٹر صاحبہ سے، اور جو ہم پولیس میں ایک پیکج دیتے ہیں ان لائن آف ڈیوٹی، جو وفات پا جائے، وہ پیکج ہم سب پولیس والوں کو جو اس مرض میں اپنی لائن ڈیوٹی نبھاتے ہوئے اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں، اور ڈاکٹرز کو ہم دیں گے۔ اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر ڈاکٹرز کو کیسے دیں گے، میں یہ بھی اعلان کرتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر کے ڈاکٹرز کو بھی ہم دیں گے، اور پیرامیڈکس جو بھی اس سے ہوتے ہیں، وہی کمپنسیشن، وہی پیکج جو کہ ہم پولیس کو دیتے ہیں لائن آف ڈیوٹی۔ اور اس کا طریقہ کار ہم دیکھ لیں گے کہ کیا ہوتا ہے، لیکن یہ میں میری زبان ہے، میں اپنی کابینہ سے میں لے جاؤں گا، اور یہ پیکج میں ان کے لیے بھی منظور کراؤں گا، اعلان میں بھی کر رہا ہوں۔ ہم نے بے انتہا کوشش کی اور ہم کامیاب بھی ہوئے کافی حد تک۔ ہاں پرابلمز آئے ہیں، یہ ایسی وبا تھی، کبھی پہلے کسی کو پتہ نہیں تھا۔ میں یہ سیفلی کلیم کر سکتا ہوں، چاہے مانے لوگ یا نہ مانے، کہ صوبہ سندھ کے لوگوں نے پورے پاکستان کو راستہ دکھایا ہے اس وبا قابو پانے کے لیے۔ اب چاہے جو کچھ بھی کہہ لیں، اور ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری تعداد کم ہے، بہت اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے رحم کیا ہے، کرم کیا ہے، لیکن اس میں صوبہ سندھ کے لوگوں کی قربانی شامل ہے، جو لاک ڈاؤن کے لیے تیار ہوئے اور انہوں نے لاک ڈاؤن کیا، اور شروع میں اس کا پھیلاؤ روکا۔
نہیں تو باقی ملکوں میں ابھی بہت باتیں کر رہے ہیں جی اتنے ملک کھل گئے, وہ بڑے وہ عجیب و غریب نمبر, جس کو جو مرضی آتی ہے وہ نمبر دے دیتا ہے اور آگے بڑھاتا ہے. لیکن اگر آپ لوگ خود دیکھیں تو جن جن ممالک نے وہ تدابیر نہیں کی ہیں یا لیٹ ہو گئے, ہم لیٹ نہیں ہوئے. مجھے حیرت کبھی کبھی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں الزام دیا جاتا ہے ہمارے اوپر کہ جی آپ نے لاک ڈاؤن کر دیا اور یہ فلاں پریشانی ہوگی, یہ پریشانی ہوگی, اور اس کے اگلے ہی سانس میں کہتے ہیں کہ ہم نے جلدی سٹیپس لیے اس لیے پاکستان بچ گیا اور وہ ہم نے جلدی سے لاک ڈاؤن کیے. تو خیر جو مرضی ہے وہ کریں. میں زیادہ اور نہیں, باقی میں آپ کے سوالات لے لوں گا اس لیے کہ میں زیادہ اور نہیں کرنا چاہ رہا. صرف آج کا مقصد پریس کانفرنس کا یہ تھا کہ میں یہ عید نام کرنا چاہتا ہوں اپنے ڈاکٹرز, پیرامیڈکس, ہیلتھ ورکرز جو کہ اس وبا سے, کہ ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں, ہماری پولیس, ہماری لا انفورسمنٹ, ہماری ریونیو کے لوگ جن لوگوں نے ادھر کام کیا ہے, باقی ڈپارٹمنٹس کے, اور جو کوئی بھی والنٹیئرز جو کوئی بھی انوالو رہا ہے اس وبا کے لیے, میں یہ عید ان کے نام کرنا چاہتا ہوں. اور آپ سب سے درخواست کرتا ہوں, میڈیا کی توسط سے پورے پاکستان کے لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس عید کو سادگی سے منائیں. اگر پتہ نہیں میں نے نئے کپڑے نہیں پہنے اس عید پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی تھی کہ جب ایسی باتیں ہو رہی تھی کہ جی آپ نے نہیں سلانے کپڑے اور لوگوں نے تو سلانے. میرا نہیں خیال ہے کہ اس ماحول میں ہم نئے کپڑوں کی بات کریں. چلیں آپ سمجھتے ہیں کہ مراد علی شاہ جھوٹ بولتا ہے, کوئی ایسی وبا نہیں, ایسے بھی لوگ ہیں نا, کوئی ایسی وبا بڑی نہیں ہے. لیکن دوسری سانس میں آپ یہ بولتے ہیں کہ جی پوری دنیا میں اکنامک ٹرموائل ہوا ہے, غربت بڑھ گئی ہے. میں وہ نمبروں پہ وقت آئے گا وہ بات کروں گا, جو یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں بڑی بڑی مزیدار باتیں ہیں وہ, لیکن اس وقت کرنے کی نہیں ہے. کروں گا, موقع آئے گا. جو اکنامک بات کر رہے ہیں کرونا کی وجہ سے ہی ہو گیا, کرونا کی وجہ سے نہیں, آپ کی اپنی نااہلی کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے ادھر. چلیں مان لیں کرونا کی وجہ سے غربت بڑھ گئی ہے, لوگ فاقہ کشی پہ مجبور ہو گئے. اس وقت تو سادگی سے عید منانے کے لیے کہہ دو, اسی وجہ سے کہ میں اگر افورڈ کر سکتا ہوں نئے کپڑے اور میں سلوا لوں, وہ مزدور جو افیکٹ ہوا ہے, جو دیہڑی دار جو افیکٹ ہوا ہے, وہ تو نئے کپڑے نہیں لے سکتا. اسی کے لیے آپ نیشنل طور پہ اعلان کریں کہ ہم سادگی سے عید منائیں گے. مجھے امید ہے کہ یہ اعلان, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک نیشنل نیریٹو ہونا چاہیے, پورے پاکستان میں ایک بات ہونی چاہیے. اور میں یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں اس وقت نہیں, میں آپ لوگ مجھے پتہ ہے سوال ہو سکتا ہے کریں, اسمبلی سیشن جب بھی ہوگا, جب اسپیکر صاحب بلائیں گے ادھر, میں پورا جواب دوں گا تاکہ سب کو پتہ چلے کہ کون کس نے کیا کیا ہے اس وبا کے دوران, کس طریقے سے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی ہے, کس طریقے سے لوگوں کی زندگی سے کھیلنے کی کوشش کی گئی ہے. اس میں بہت لوگ انوالوڈ ہیں, لیکن اس وقت میں چاہ رہا ہوں ایک نیشنل یونٹی, ایک نیشنل نیریٹو. تو میری درخواست وزیر اعظم صاحب سے بھی ہے کہ یہ قومی اعلان کریں کہ عید سادگی سے منائی جائے. صوبہ سندھ کے حوالے سے میں نے پورے پاکستان کے لوگوں کو درخواست کی ہے, ایز این انڈیویجول ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے طور پہ میں اپنے صوبے کے لوگوں سے کہہ سکتا ہوں. ایک دو چیزیں اور جو میں اگین بتانا ضرور چاہوں گا, اس لیے کہ فیصلہ کرنے والا لوگ خود ہو جاتے ہیں, اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے والے اگر ہونا چاہے. اس وبا نمبرز بھی ہیں, میں نمبرز نہیں دوں گا, بہت سارے نمبرز ہو جاتے ہیں. جو تھکلی پاپولیٹڈ ایریاز ہیں پورے پاکستان, پوری دنیا میں, وہ زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. جہاں پہ پاپولیشن ڈینسٹی زیادہ ہے, یہ کوئی راکٹ سائنس میں, یہ بہت سمپل سی چیز ہے, وہ زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہے پاکستان میں بھی کراچی شہر سب سے زیادہ تھکلی پاپولیٹڈ ہے,
سب سے زیادہ افیکٹ کراچی شہر ہوا ہے, دوسرے نمبر پہ لاہور ہوا ہے, اس لیے کہ لاہور اس کے بعد زیادہ تکلیف. اس میں کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے نا. تو جو سٹیپس لینے ان بڑے شہروں میں لینے ہیں نا ہم نے, اور پھر اس کو لسانی اور سیاسی بات میں بدل دیا جاتا ہے. سٹیپس وہی لیں گے جہاں پہ بیماری پھیل رہی ہو زیادہ. اور کہا گیا کہ دشمنی کی فلانے کی, وقت بتائے گا ہر چیز کے لیے. لیکن میری ادھر کابینہ, ہماری نیتیں بالکل ٹھیک تھیں اور ہماری ریزالو بالکل تھی. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہدایت پہ, ان کی گائیڈنس میں جو ہم نے فیصلے لیے نیک نیتی سے, اور کافی حد تک درست فیصلے لیے ہیں. آپ نے دیکھ لیا نا وہ جو لاک ڈاؤن کھلا تھا, بازاریں کھلی تھیں, آپ کے اخباروں نے رپورٹ کیا, میں نے نہیں کہا کہ جس طریقے سے شاپنگ ہو رہی ہے بازاروں میں, اچھی بات ہے لوگ خرید و فروخت کریں, لیکن کیا ایسا ماحول تھا کہ لوگ بھوک سے مر رہے تھے؟ کہیں 3 مہینے ہو گئے. ایک آدھ ایشو وہ میرپور خاص کا دکھاتے ہیں, اس کے اور بیک گراؤنڈ میں اور چیزیں ہیں. ایک ڈاکٹر کا بتا دیتے ہیں جو کہ غلط ہے, آپ نے جو بھی کرنا ہے وہ کریں بات. ایسی کوئی چیز ہوئی نہیں اس ملک میں. ہاں پرابلمس ہیں, پرابلمس پہلے سے تھے, پرابلمس آپ کے کریٹ کیے ہوئے تھے. کل میں نہیں آج بات کروں گا, وہ وقت آئے گا بات کروں گا. کل ساری آئی نا رپورٹس کی جو انہوں نے نمبرز کے ساتھ فجنگ کی ہے, اکنامک رپورٹنگ ہوئی ہے. مس رپورٹنگ نہیں, فراڈ. مس رپورٹنگ نہیں ہوتی ان چیزوں میں. مس رپورٹنگ ہے کہ غلطی سے مس رپورٹنگ آپ کرتے ہیں کبھی کبھی, آپ فراڈ نہیں کرتے. یہ فراڈ تھا جو کیا ملک کے ساتھ. لیکن خیر اس کو میں بعد میں بات کروں گا, آج نہیں کروں گا. نہیں, ایک آخری چیز میں کہوں گا, ایک چیز میں صرف کہنا چاہتا ہوں, اس لیے وہ میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. اس کا ایک فار ریچنگ افیکٹ ہے جس کا کووڈ سے ڈائریکٹلی تعلق نہیں ہے, لیکن میں ضرور وہ کہنا چاہتا ہوں. میں نے آج سے ہفتہ ایک پہلے, ڈیٹ مجھے یاد نہیں ہے, ایک نوٹیفیکیشن میری نظر سے گزری آئی فیڈرل گورنمنٹ کی. انہوں نے 10واں نیشنل فائنانس کمیشن کی تشکیل دی اور اس کے TORs لکھے. اس پہ میں ایک خط لکھ چکا ہوں پرائم منسٹر صاحب کو. یہ غیر آئینی ہے اور بڑا کلیئر ہے. اگر کبھی میں اور ڈیٹیل میں بھی بات کر لوں گا آپ دوستوں سے, اگر کوئی سوال ہوگا اسپیسیفکلی اس کے لیے, آپ سمجھتے ہیں غیر آئینی نہیں ہے تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا. بالکل غیر آئینی ہے, اس کے TORs غیر آئینی ہے, اور میں نے پرائم منسٹر سے کہا ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کو واپس لیں. جہاں تک مجھے پتہ ہے لاہور ہائی کورٹ میں ایک کیس بھی داخل ہو گیا ہے اس پہ, پاکستان مسلم لیگ نواز نے کیا ہے. اور اگر پرائم منسٹر کی طرف سے مثبت بھی نہیں, مثبت کیا آئینی ایکشن لیتا, تو پھر میں آئین کی تو جو حالت ہے میں پھر کیا بتاؤں آپ کو. ابھی کھل گیا ہوں تو ایک آدھ چیز اور بھی بتا دوں. آئین کو کیسے پامال کیا جا رہا ہے. CCI کی میٹنگ آئین میں لکھا ہے ہر 90 دن میں ہونی ہے. پچھلی میٹنگ انہوں نے 1.25 سال بعد, 1 سال 1 مہینے 12-13 مہینے بعد کی تھی, جو 23 دسمبر کو تھی. 23 مارچ کو میٹنگ ہونی تھی, 1 مہینہ اور ایکسٹرا ہو گیا. اس پہ کوئی فکر نہیں ہے کہ آئین پہ میں عمل کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں. نیشنل اکنامک کونسل آئین میں لکھا ہے کہ سال میں 2 میٹنگز ہونی ہیں. جب سے موصوف وزیر اعظم بنے ہیں 1 میٹنگ کی ہے. 29 مئی ہے یا 19 مئی 2019, سال 2018-19 کا جو ایئر تھا اس میں 1 میٹنگ. 2019-20 میں ابھی تک کوئی میٹنگ نہیں, شاید ایک کریں گے بجٹ سے پہلے. لیکن آئین میں لکھا ہے کہ 2 میٹنگ کم از کم, منیمم آف 2. یہ کیوں کوئی نہیں پوچھتا؟ یہ تو مطلب اس میں کوئی مبہم چیز بھی نہیں ہے نا کہ پتہ نہیں یہ ہو سکتا ہے یا وہ ہو سکتا ہے. بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے. ایک آرٹیکل 154 ہے, ایک آرٹیکل 1 کیا ہے مرتضیٰ اگر آپ کو یاد ہو, CCI کا اور NEC کا, اور 157 ہے شاید, 157 الیکٹریسٹی کا ہے. خیر وہ دیکھ لیجیے گا, میں کوئی اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن یہ تو مجھے اتنا ایکسپرٹ ضرور ان کو پتہ ہے کہ NEC کی 2 میٹنگ سال میں ہونی ہے.
اس سال ابھی تک ایک میٹنگ بھی نہیں ہوئی, پچھلے سال ایک میٹنگ ہوئی, صرف 2 نہیں ہوئی. تو یہ کیوں کوئی چیک نہیں کرتا کہ آئین پہ چلنا آپ نے اوتھ لیا ہوتا ہے. یہ خیر پھر میں ڈائگریس کر جاؤں گا, یہ تو کہانیاں شروع ہوں گی تو جائیں گی. ونس اگین میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, 1 شوال سن 1441 ہجری عید کا دن ہمارے فرنٹ لائن ورکرز, ہیلتھ ورکرز, ہمارے سیکیورٹی کے اسٹاف, ہماری میڈیا کے لوگ, ان کے نام, ان کی عقیدت میں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ درخواست کہ سادگی سے عید منائی جائے. میں ایک چیز وہ کہہ رہا تھا, پھر رک جاتا ہوں اس لیے کہ ڈرتا ہوں, لیکن میں کہہ دوں میں آپ سے یہ بھی چلے میں کروں گا درخواست, نہ نکلیں گھروں سے, اپنے گاؤں میں نہ جائیں. جو لوگ بہت زیادہ کہہ رہے ہیں نا, اس وقت اگر دیہاتوں میں یہ وبا پھیل جاتی ہے, وہاں پہ فیسلٹیز ہمیں پتہ ہے اس طریقے کی نہیں ہے. شہروں میں ہمیں میجر پرابلم ہے, پوری دنیا کو پرابلم ہوا ہے. امریکہ جیسا ایڈوانس ملک, اٹلی, فرانس, اسپین, آپ نے دیکھا ادھر کیا حالت ہوئی ہے. ہمیں شہروں میں پرابلم ہوا ہے اور آگے اور ہوگا, لیکن اگر دیہاتوں میں یہ ویسے پھیل گئی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اس لیے میں سب سے درخواست کروں گا کہ اس عید پہ اپنے گاؤں کی طرف نہ جائیں. آپ کا فیصلہ ہے, اب میں روک کسی کو نہیں سکتا. میں آپ کو بتا تو سکتا ہوں, آپ کو گائیڈ تو کر سکتا ہوں چیف ایگزیکٹو. آپ نہ جائیں, اور آپ اس لیے نہ جائیں کہ آپ یہ ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں عید ہیلتھ ورکرز کو, آپ ان کو اور مشکل میں نہیں لانا چاہتے. اور آخر میں جیسے میں نے کہا, میں وزیر اعظم سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ نیشنل اعلان کریں کہ یہ عید سادگی سے منائی جائے. بہت شکریہ جی. ناصر شاہ صاحب. بلوچ صاحب کریں گے سوال. شوگر کمیشن کی جو فرانسک رپورٹ ہے وہ آ گئی ہے. آپ کی شخصیت کو ذرا یہ بتانے کہ متنازع بنانے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے, اور ایک پورا والیوم ہے, کیونکہ اس کے پاس مینڈیٹ بھی نہیں تھا کہ 2015, 16, 17, 18 کی جو بھی آپ نے جو ہے نا سبسڈی دی ہے شوگر ملک کو, اس حوالے سے ان کے پاس مینڈیٹ بھی نہیں تھا, اور آپ گئے بھی اس وجہ سے نہیں ان کے پاس کہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں تھا. تو کیا وجہ ہے؟ آپ گریزاں ہیں, بہت ساری بات نہیں کرتے, لیکن دوسری طرف آپ کی شخصیت کو متنازع بنانے. نہیں, میں نے ابھی دیکھی نہیں ہے رپورٹ. آپ کو اب مل گئی ہے تو مجھے ایک کاپی دے دیں تو میں دیکھ لوں. میں نے دیکھی نہیں ہے, میں دیکھوں گا تو اس پہ جو بھی ہوگا میں ریئیکشن اپنا پراپر دوں گا. میں زیادہ نہیں, میں اس کا جواب ان کو دے چکا ہوں کہ جو انکوائری کمیشن ایکٹ ہے 2017 کا, وہ کہتا ہے کہ کمیشن حکومت بنائے گی, حکومت میننگ فیڈرل کیبنٹ اس کے ٹی او آر سیٹ کرے گی, اور اس میں ان پہ بندش ہے کہ وہ ٹی او آرز کے حدود میں رہتے ہوئے اپنی انکوائری کریں. اور انہوں نے مجھے بلایا تھا تو انہوں نے ایک پچھلے سال کا ذکر کیا تھا, اور میں نے یہ لکھا تھا کہ میں آپ کے پچھلے سال آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے, اور میں ایک غیر قانونی کام کرتے ہوئے فیسیلیٹیٹ کیسے کروں آپ کو. تو اگر رپورٹ میں کچھ ایسا آئے گا, مجھے نہیں پتا آئے گا تو جواب بتائیے. ناصر شاہ صاحب. یہ بتائیں کہ عام تاثر یہ ہے کہ وفاقی سرکار کورونا وائرس کی آڑ میں NMC پر ایک بہت بڑا ڈاکہ مارنا چاہتی ہے, جس سے جو کہ صوبوں کو سب سے زیادہ NMC ایوارڈ کے فنڈ میں جو رقم آتی ہے, جو کہ آپ کا آئینی اور جمہوری حق ہے, اس کو آئین نے تسلیم کیا ہے. دوسرا, ہمارا ہر وقت وفاق اور خصوصاً بڑے صوبے سے پانی کا مسئلہ رہتا ہے. ابھی حال ہی میں انہوں نے قصہ پر بھی شب خون مارا ہے, اور اسی طرح کا غیر آئینی کام کیا جس طرح کا آپ نے NFC کے مد میں بتایا. تو کیا کرونا وائرس کی آڑ میں یہ سندھ کے ساتھ سندھ کے پانی اور سندھ کے مالی مسائل پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے؟ اور چوتھا سوال, آپ کی مخالفت کے باوجود ٹرین انہوں نے چلا دی. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ NFC کا تو میرے پاس آ گیا نا ایک نوٹیفیکیشن, اور وہ نوٹیفیکیشن میرے حساب سے اور ہماری لیگل ڈپارٹمنٹ اور ہمارے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس کے حساب سے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. تو انکانسٹیٹیوشنل کام وہ کر نہیں سکیں گے, اس لیے میں نے لکھ دیا. اور مجھے پوری امید ہے کہ پرائم منسٹر یہ دیکھتے ہوئے اور
جب آپ نے سوال کیا مجھ سے، ایک اور صحافی نے بھی سوال کیا، تو میں نے کہا مجھے لگتا نہیں ہے کہ پرائم منسٹر جان بوجھ کے ایک انکانسٹیٹیوشنل کام کریں گے. مجھے پوری امید ہے کہ وہ اس کو واپس لے لیں گے، اور جو آئین میں این ایف سی کا لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن کے، اس میں کون سے ممبر ہونے چاہیے، اور جو آئین میں این ایف سی کا کام لکھا ہوا ہے اسی کام تک اس کو محدود رکھیں گے. یہ تو یہ. دوسرا آپ نے ارسا کا ذکر کیا. ارسا کی ابھی تک میرے پاس آئی نہیں ہے، ٹی وی پہ سنی ہے، کوئی ایسی چیز آئی نہیں ہے. یہ میں آپ کو کلیئرلی بتا دوں کہ ارسا کے ممبر کو جو ارسا کا قانون ہے اس میں صوبے کی مشاورت کے بغیر نہیں ہٹا سکتے. تو ابھی اگر کوئی کہہ رہا ہے نا آپ کو کہ ہٹ گئے تو یہ غلط ہے. جب میرے پاس جی نہیں، آپ کے پاس ہے فیصلہ؟ نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، مس رپورٹنگ والی بات. نہیں ہٹ سکتا، ان کا ارادہ ہو سکتا ہے، یہ ارادہ ہو سکتا ہے ان کا، لیکن ہٹانے سے پہلے انہیں ہم سے مشاورت کرنی ہوگی. میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. اس لیے میں نے ابھی تک، آپ نے سوال کیا تو میں نے جواب دیا. میرے پاس جب کوئی چیز آئے گی ہٹانے سے پہلے انہیں مشاورت حالات میں کرنی ہے. قانون میرے پاس یہ آئی پیڈ میں موجود ہے، وہ شک بھی بتا دیتا ہوں. اس کے ایگزیکٹ سیکشن 6 ہے، اس میں ایگزیکٹ ورڈز ہے ریموول کے لیے، رکھنے کے لیے بھی بندہ کہ صوبے سے نامنیٹ ہوگا بندہ، اور ریموول کے لیے بھی لکھا ہے کہ ان کنسلٹیشن ود دا پروونشل گورنمنٹ، کوئی وجہ، اور اس میں وجوہات دی ہوئی ہیں کہ کس وجہ سے نکالا جا سکتا ہے. اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ نے پہلے اپنا اوپینین بنانا ہے نا، پھر انہوں نے بنانا ہے کہ فلانے بندے کو یا اس کو نکالنا ہے. تو پہلے فیڈرل گورنمنٹ نے طے کرنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو نکالیں، لیکن نکالنے سے پہلے انہیں صوبے سے مشاورت کرنی ہے. تو یہ بات ہے. اگر کوئی غیر قانونی غیر آئینی بات ہوئی، میں آپ کو پھر کریکٹ کروں، مس رپورٹنگ جو میں نے کہا تھا نا، ہٹا نہیں دیا ابھی تک. نوٹیفیکیشن دیکھا ہے آپ نے؟ منظوری دی کہ ہم اس کو ہٹانا چاہتے ہیں. میں نے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، میں نے ابھی دیکھا نہیں ہے، اور وہ مشاورت کریں گے. اب تو یہ آپ لوگ کو کلیئر ہونا چاہیے نا، اور مشاورت کریں گے تو ہم اپنا موقف پیش کریں گے. ہو سکتا ہے ہم اگری کریں، ہو سکتا ہے نہ کریں، ہماری کابینہ بیٹھے گی، گورنمنٹ فیصلہ کرے گی. تیسرا آپ ہاں ٹرین چل گئی بھائی. ہم نے منع کیا تھا. ٹرین فیڈرل سبجیکٹ ہے، آپ کو پتہ ہے. میں شکر گزار ہوں کہ ہم سے پوچھا گیا. ہم نے بالکل کلیئرلی منع کیا کہ ہم نہیں چلانے دے سکتے. ہم ابھی بھی اس پہ قائم ہیں، لیکن وہ فیڈرل سبجیکٹ ہے، وہ چلا لیتے ہیں، تو ہمیں تو انٹرفیئر نہیں کر سکتے فیڈرل کام کے ساتھ. فی الحال تو یہاں سے پہلی ٹرین اپ گئی ہے. میں جو کہہ رہا ہوں، میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں اپنے گھروں پہ نہیں جائیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں یہی چیز؟ تو اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے صرف دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو، آپ نے پھر دیکھا بھی تھا جو اسے ٹرانسپورٹ میں لوگ بیٹھ رہے ہیں، جیسے شاپنگ پہ لوگ جا رہے ہیں، ہم لوگوں سے کہہ ہی سکتے ہیں. تو یہ ہے اس کا. بہت شارٹ ہے یار. مجھے دیکھیں اس وقت تک فیڈرل گورنمنٹ نے ریوائز نمبر رائٹنگ میں نہیں دیا. مجھے حیرت اس چیز کی ہے. میں پرسوں، کل میں نے نہیں پوچھا، ہو سکتا ہے کل دے دیا. پرسوں میں نے فائنانس سیکرٹری سے پوچھا تھا. ابھی تک انہوں نے جو 5.55 ٹریلین کی ان کی ایف پی آر کی تھی ٹارگٹ، وہ رائٹنگ میں، زبانی میٹنگوں میں کبھی کہتے ہیں یہ مسئلہ پہلے سے کہتے ہیں، ابھی نہیں کہتے. ان کا کبھی بھی ٹارگٹ پورا نہیں ہونا تھا، وہ مجھے پہلے سے پتا تھا. لیکن انہوں نے وہ دیا. اس کے حساب سے میں نمبر پھر آپ کو غلط نہ بتا دوں، 233 ارب یا کچھ کم ہے اس حساب سے منتھلی اگر جائیں. لیکن ہو سکتا ہے آگے پیچھے 200 ارب سے اوپر ہے. نہیں وہ اور بڑھ گیا اس لیے کہ ابھی آئے نا، ہمیں جو 17 تاریخ کو پیسے آتے ہیں، اس کو جب آنے کے بعد جب مریض ایک دن پازیٹیو اور اگلے دن نیگیٹو ہو سکتا ہے. اور چانس فالس نیگیٹو کا جو مجھے ایکسپرٹس نے بتایا وہ زیادہ ہے فالس پازیٹیو سے. یعنی میرا ٹیسٹ کیا جائے اور ایک لیب کہے میں پازیٹیو ہوں، دوسری لیب کہے میں نیگیٹو ہوں، تو نیگیٹو والے کے غلط ہونے کے جو ایکسپرٹس کہتے ہیں چانس زیادہ ہے، اس کو اٹھا کے آپ لوگوں نے کر دیا ایسا
मतलब अनफॉर्चुनेटली वो मीडिया में चला ना, कुछ लोग जिनको इसका एहसास नहीं है, और वो टेस्ट मैंने कराए थे भाई सारे। एक टेस्ट मैंने खुद फ़ोन करके, जिन लोग अफेक्ट हुए थे उनका टेस्ट मैंने अपने कहने पे, रात जब मुझे पता चला कि कोई साहब हो गए हैं, मैंने रात को 12 बजे, पौने 12 बजे थे उस वक्त, नहीं 12:45, पौने 1 बजे रब्ता हुआ। मुझे कहा गया कि जी ना सिर्फ मैं, बल्कि मैं तो अपने बच्चों के साथ लेके गाड़ी में और मैं कराची आया हूँ। मैंने उनसे कहा आपने नहायत ही गलत काम किया है, अब आप अपने बच्चों के टेस्ट कराएं। मैंने रात को कहा कि मैं टीम भेजता हूँ। वो टीम रात को उन्होंने कांटेक्ट किया 1 बजे, उनको उन्होंने कहा अभी भेज दो, फिर कहा नहीं अभी तो बहुत लेट हो गई, सुबह 11 बजे भेज दो, और एक साहब का नंबर दिया कि 11 बजे इधर फ़ोन करके भेज दिया गया। 11 बजे मैंने 12 बजे खुद फ़ोन करके, भाई तुमने ले लिया टेस्ट? कहा नहीं कि वो 11 बजे से उसको फ़ोन कर रहे हैं, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है वो शख्स। फिर 1-1:30 बजे कांटेक्ट हुआ, 3 बजे जाके उनके सैंपल लिए गए दोबारा, मैंने दिलवाए। और उसको बदनीयती इस तरीके की शो करना और उसको इतना उछालना, यार मेरा क्या इंटरेस्ट है किसी को। इस वक्त मेरा एक वज़ीर आगा खान में एडमिट है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी, अल्लाह इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर्स पूरी कोशिश करें, हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक और मेरा MP है जो है वो अफेक्टेड है, कल उसको 102 बुखार था, मेरी कल उससे बात हुई। एक तीसरी हमारी MP बहन इन्फेक्टेड है। 2 MPs पाकिस्तान में जान की बाजी हार चुकी हैं इससे। मुझे अगर पता चलेगा, आप और आपके भी एक साथी का हुआ, तो मैंने इमीडिएटली उससे कांटेक्ट किया। तो मैं जो अपने बस में है वो करते हैं उन लोगों को, ठीक है एतराज़ हो सकता है, मैं क्यों चाहूँगा किसी को पॉजिटिव खिलवाना, मेरी अकल से बाहर है ये इस किस्म की सोच। ये सोच सिर्फ है, सियासत ये है वो गलत मनफी सियासत। सियासत बुरी चीज़ नहीं है। मेरी सियासत है खिदमत करना, मेरी सियासत है कि लोग अगर कोई भी इन्फेक्ट हो जाए, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। मैंने रात को 3-4 बजे जब मुझे इत्तला मिली है लोगों की कि प्रॉब्लम्स आए, एडमिनिस्ट्रेशन को उठाया है मैंने, और एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट रही है। हेल्थ डिपार्टमेंट, मैंने एक जिक्र भी किया था, मैंने एक दिन रात को 3:30 पौने 4, 1.5 महीने पुरानी बात है, DHO सेंट्रल और असिस्टेंट कमिश्नर थे, को 3:30 बजे फ़ोन किया था एंड दे आंसर्ड देयर फोन्स। और उन्होंने उस वक्त एम्बुलेंस लेके, एक मरीज़ था उसको अस्पताल ले गए थे। तो ये मुझे क्या ज़रूरत थी, मैं किसी उसको नहीं जानता था, मुझे किसी का मैसेज आया था ऐसे ही। मैं नेक नियति से काम करूं, अगर आप उसने आपको इस तरीके से मजाक उड़ाना है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको इस वबा से महफूज रखे। मैं जब कहता हूं कि जी आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, दूर दूर रहें, फिर भी आप सब इकट्ठे होते हैं, आपकी मर्जी, आप अपनी जान से खेलना चाहते हैं जी। नहीं वो मैं मिल चुका हूँ, नहीं पाकिस्तान मैं मिल चुका हूँ भाई, मिल चुका हूँ। आपको नहीं पता, आप मुझे बताएंगे मैं किससे मिला हूँ किससे नहीं। मैं मिल चुका हूँ, उनकी सारी प्रेजेंटेशन उन्होंने आपको देने से पहले मुझे दी है। उन्हीं के कहने पे और उन्हीं की गाइडेंस के बाद हमने जो बरियल के जो है SOPs वो चेंज किए, तो मैं मिल चुका हूँ। हमने SOPs जो OPDs किए हैं, हम सबसे पहले सूबा था जिन्होंने सेलेक्टिव OPDs शुरू भी की थी। तो ये हम सारी चीज़ें ये कर रहे हैं, लेकिन हम ऑब्वियसली वो डॉक्टर्स का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। हमने उन SOPs के साथ उनको कहा हुआ है और वो ऑलरेडी है। और पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन, नाम मुझे इस वक्त जहन से नहीं निकल रहा है, डॉक्टर साहब थे, उन्होंने मेरे से खुद एक बार नहीं 2 बार मिल के गए, 2 बार मिल के गए। शुरू दिन से आपकी
کیا ہوگی اگر وہ مسلسل اس طرح غیر آئینی کام اٹھاتے رہیں؟ میری اسٹریٹجی آگے بھی یہی ہوگی کہ کرونا وائرس اس وبا اس مشکل کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میں چلتا رہوں. باقی یہ میں نے نہیں کہا, یہ آپ کا سوال اگر کسی نے نہیں سنا میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ حکومت سندھ کی پرائیورٹی, حکومت سندھ کا فوکس کرونا وائرس سے بچانے کے لیے لوگوں کو رہی ہے, اور ان کی یعنی فیڈرل گورنمنٹ آپ نے کہا ہوگا یا دوسرے جو ہمارے مخالف ہیں ان کی رہی ہے غیر آئینی کام. میں نے نہیں کہا, یہ آپ نے کہا ہے. اب یہ آپ لکھ بھی دینا یار, یہ چیزیں لکھے بھی تو صحیح کہ یہ غیر آئینی کام ہے. غیر آئینی کام اس ملک میں نہیں ہوں گے. اور میں تو حیرت ہی ہوتی ہے باتیں سن سن کے. اب تو کبھی کبھی ابھی وہ اخباروں میں کالم آتے ہیں نا, کچھ مزاحیہ کالمز آتے ہیں, آپ نے پھر وہ اب تو سیریس کالم بھی پڑھتے ہوئے لگتا ہے کہ شاید یہ مزاحیہ کالم ہے. اتنے اس میں باتیں ہوتی ہیں, کچھ بڑی بڑی اداروں کی رپورٹس پڑھ کے لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی تنزیہ یا مزاحیہ کچھ کہہ رہے ہیں. تو یہ مذاکرات کی بات کر جاتے ہیں اس لیے کہ سیریس بات انہوں نے کرنی نہیں ہے. یہ بتا دیجیے گا ایم بی دھارے جو آپ کے پاس کام کرتے ہیں اچھے ڈاکٹرز ہیں, ان کے حوالے سے سول ایوارڈ کے لیے ریکمنڈیشن جنرل ان کی کیا کارکردگی, آیا انہیں یہ ایوارڈ ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟ وزرا ان کی تعریف کرتے رہتے ہیں مگر آپ بتائیں. میں جو یہ پروسیجر ہوتا ہے نا پورا, اس کے تھرو اگر وہ ہوں گے, اس کام انہوں نے بڑا اچھا کیا ہے, اگر کچھ ہوں گے تو ان کو ملے گا. سائیں شاہ صاحب جن وفاق کھاتا ॿुधायो त पैसा घटि मिलिया आहिनि, कटौती थी आहे, ज़ाहिर आहे कोरोना बि आहे. 3-4 सालनि खां सिंध हुकूमत बजट में नौकरियूं रखंदी पई अचे, पर उहे जेके मिलनि थियूं अटे में लूण बराबरि. ईंदड़ बजट में नौकरियूं रखंदव सिंध जा नौजवान, बेरोज़गार नौजवान नौकरियुनि जो आसरो कनि या न? असां नौकरियूं बिल्कुलु रखंदासीं, ख़ासि तौर ते हेल्थ सेक्टर में असांखे बीफ अप करिणो है. मिनिस्टर साहब को मैंने ऑलरेडी कहा हुआ है, हेल्थ डिपार्टमेंट कहा हुआ है और काम कर रहे हैं. उन्होंने वो नर्सेस को रिक्रूट 2,500 नर्सेस को रिक्रूट किया है अभी, और हमें और चाहिए. मैंने तो बहुत दिन से कहा हुआ है और हम बिलीव करते हैं इस पे कि इस वक्त ख़ास तौर पे मेडिकल प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स, हेल्थ से रिलेटेड जो लोग हैं, जिसको नौकरी चाहिए हम देंगे. हमें ज़रूर वो कानून को देखना होगा, कानून पे चलते हुए तो नौकरियां इंशाल्लाह ताला देंगे, लेकिन हमें जिस तरीके से हम नौकरियां देना चाहते हैं वो इसलिए नहीं दे सक रहे कि हमारी रिसोर्स कंस्ट्रेंट है. लेकिन हम हेल्थ सेक्टर में ख़ास तौर पे हम देंगे जॉब्स. اچھا وزیر صاحب, وزیر اعظم سے آپ کی بات ہوئی تھی کہ وہ جو ہے آپ کو پیسے تو نہیں دیں گے, لیکن جو صحت کے لیے جو اکوپمنٹ چاہیے ہوگا, وینٹیلیٹر چاہیے ہوگا, وزیر اعظم نے وہ دیے ابھی تک یا نہیں دیے آپ کو؟ یہ بہت بڑی چل رہی ہے کنٹروورسی. میں زیادہ فیول نہیں کرنا چاہوں گا, ہمیں مدد کی ہے, لیکن میں دوبارہ کہوں گا ایک بھی وینٹیلیٹر نہیں دیا ہے. ہمیں ایک لسٹ دی گئی تھی کہ 20 وینٹیلیٹر, وہ ہم نے ریسیو نہیں کیے ہیں. ہمیں باقی مدد میں یہ نہیں کہہ رہا, پی پی ایز دیے ہیں, ہمیں سینیٹائزنگ کے سامان دیا ہے, ہمیں ٹیسٹنگ کٹس کے حوالے سے مدد کی ہے, لیکن جو وینٹیلیٹر کا آپ نے اسپیسیفک ذکر کیا ہمیں نہیں ملا. ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں یہ رپورٹ ملی کہ 3 PCR مشینز دی گئی ہیں. میں نے بہت ڈھونڈی, مل گئی ہیں مجھے, اب وہ مل گئی ہیں. سندھ حکومت کو اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو ایک ملی ہے, سکھر میں جو لگائی ہے ابھی, وہ بھی ڈائریکٹلی دی تھی, اس لیے وہ شروع میں میں نے کہا تھا کہ نہیں ہمیں پتہ نہیں تھا. اٹ ڈڈ ناٹ کم تھرو PDMA اور دی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ. کسی طریقے سے اچھی بات ہے, ڈائریکٹلی سکھر میں انہوں نے ایک PCR مشین دی, 3 نہیں دی. باقی 2 مل گئی ہیں. میں نہیں بولنا چاہوں گا کہ وہ کہاں گئی, آپ خود ہی پتہ کر لیں. شاہ صاحب آپ نے سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے یہ اناؤنس کیا ہے کہ جو کووڈ کی وجہ سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے امپلائیز وفات پا گئے ہیں یا پولیس کے جو جوان وفات پا گئے ہیں ان کو آپ لوگ کمپلسیٹ کریں گے, یعنی ان کو سندھ گورنمنٹ شہید کا درجہ دے رہی ہے, ٹریبیوٹ پیش کر رہی ہے. بہت اچھا فیصلہ ہے, لیکن سندھ کے جیلوں میں آج کل رپورٹ ہو رہا ہے کہ تیزی سے کووڈ پھیل رہا ہے, کہ جیلوں میں ہزاروں قیدی. بالکل. گورنمنٹ کیا ایکشن لے رہی ہے؟ اور میرا چھوٹا سا اور سوال ہے کہ 3 ماہ پہلے نوشہر و فیروز میں ہمارا ایک صحافی ساتھی شہید ہوا تھا, شہید عزیز میمون, اس والے سے آپ نے JIT قائم کی تھی, ان کو 15 دن میں آپ نے کہا تھا رپورٹ پیش کریں. 3 ماہ گزر گئے ہیں اس والے سے, تو اس مرڈر کیس کو کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟
सबसे पहले तो आपका जो पहला सवाल है बिल्कुल बहुत ज़्यादा तशवीशनाक बात है. हमें जेल्स में हमेशा से डर था. हमने शुरू में ही कोर्टों से भी रिजू किया था कि ये इनको पेश ना होने दिया जाए. चीफ जस्टिस साहब से भी मिले थे, लॉ मिनिस्टर साहब, लॉ एडवाइज़र साहब, और उन्हें बताया था, और मैंने वो आपको सब किस्सा पता है, वो भी हुआ था. हमने कुछ रिलीफ देना चाहिए अंडर लॉ, जो कानून इजाज़त देता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये नहीं करना. सुप्रीम कोर्ट के एहतराम में और उनके ऑर्डर्स के तहत हमने वो रिलीफ नहीं दी. हम कुछ लोगों को छोड़ना चाह रहे थे जो ऐसे कैदी थे जो अपने एक सज़ा, जो एक कानून के तहत जो हमें इजाज़त थी हुकूमत को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं. इस बीमारी के उससे फिर अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा केसेस हुए हैं. हमने उनको आइसोलेट किया, उधर अलग किया है. दुनिया भर में जो ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए हैं ऐसी जगहों पे ही हुए हैं. वेस्ट के अंदर वो जो नर्सिंग होम्स होते हैं, वो भी एक तरीके से बहुत सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा करके वहाँ पे प्रॉब्लम्स हुए. ये डिटेंशन सेंटर्स में, जेल्स में हुए. अनफॉर्चुनेटली पंजाब में पहले हो गए थे, लाहौर में, या मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन पंजाब में हुए थे, और अब सेंट्रल जेल कराची में भी बहुत ज़्यादा, बहुत तशवीशनाक बात है. हम जो भी डॉक्टर्स की राय के मुताबिक जो भी एहतियाती तदाबीर लेनी है वो ले रहे हैं, और इंश्योर करें कि वो और फैले ना. उधर कर रहे हैं कोशिश ही पूरी, लेकिन बड़ा मुश्किल चीज़ है ना. इसीलिए हम चाह रहे थे कि जेलों में वो लोग जिनको हम कानून के तहत छोड़ सकें उनको छोड़ दें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा आया कि आप नहीं कर सकते, फिर हमने वो नहीं किया. हाँ, साफ़ी के लिए आई एम ऑन इट. उसकी प्रोग्रेस हो रही है. मैं नहीं बताना चाहूँगा अभी खुद कि क्या पोजीशन है उस चीज़ की. है मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन, लेकिन मैं नहीं शेयर करना चाहूँगा. वो कुछ दिनों में मुझे उम्मीद है कि वो अनर्थ कर लेगी पुलिस, मुझे पूरी उम्मीद है. और जो उसके जो भी हमारे शहीद सहाफ़ी के खून में मुलविस हैं उनको भरपूर सज़ा दिलाएंगे हम इंशाल्लाह. शाह साहब, ये फरमाइएगा कि कोरोना टाइगर फोर्स का इस वक्त बड़ा जिक्र है. कल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर भी वज़ीर आज़म साहब ने उसका जिक्र किया. सिंध के अंदर जो है वो गवर्नर साहब को उनकी सरबराही दी जा रही है, और एक खत भी लिखा गया है कि सिंध हुकूमत शायद उन लोगों को काम में या इस्तेमाल में नहीं लाना चाहती. आपका इस पर सिंध हुकूमत की तरफ से क्या वाज़ेह मौक़िफ़ है, और कोरोना टाइगर फोर्स जो है वो सिंध के अंदर ऐसा क्या काम करने जा रही है जो आप नहीं कर पाए? मेरे भाई, मुझे पहली बात तो ये कि हमने कोई ऐसा मना नहीं किया. हमने तो ख़त लिख दिया था कि फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन वो मैं ज़्यादा इसको सियासी बनाना नहीं चाहता, लेकिन लगता यही है कि आप बाकी सारे इदारों को छोड़ के आप अपने इदारों को तो इस्तेमाल में ला नहीं रहे, और आप एक चीज़ और खड़ी करना चाहते जिसका कोई सर पैर अभी तक समझ नहीं आया मुझे. अगर आप लोगों को आ गया है कि एग्जैक्टली क्या करेंगे, मतलब मैंने वो कुछ तस्वीर देखी है, मुझे पता चला था कि ये कोरोना क्या कह रहे हैं इसको, टाइगर फोर्स जो है ये लोगों को रोकेगी, है ना, कि आप ना जाएं. भाई, लोगों को रोकने का तरीका है, हुकूमत ने वो पॉलिसीज़ देनी है कि आप इकट्ठे ना हो. आप कह के भी कि जी जाओ मौज करो, शॉपिंग करो, और फिर कहें कि लोगों को कि ये टाइगर फोर्स क्या कैसे रोकेगी यार. मुझे मैं अपनी पुलिस, अभी तक 5 पुलिस वाले शहीद हो चुके हैं. मतलब आप इनको कैसे, पुलिस वाले ट्रेंड हैं, इनकी नौकरी है, आप कैसे ऐसे शख्स को कहेंगे. और लोग, आपने बड़ी वो वीडियोस और अब तो बहुत सारी आगे, और कैसे रोकेंगे. मतलब मुझे समझ नहीं आई कि इनका काम क्या है, लेकिन हम पूरा ताउन करने के लिए तैयार हैं. जो चीज़ समझ आएगी उसकी हमने तो कहा है करें, लेकिन वो खुद ही फैसले करते हैं, खुद ही आगे करते हैं. हम कुछ उन पे, उन फैसलों पे, उनकी चीज़ों पे कोई क्या कहते हैं, उनको नाकाम करने के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं. कह रहे हैं करो यार, अच्छा है. अगर रफीउल्लाह उनके लिए काम लेके आया है टाइगर फोर्स के लिए, बताएगा बाबू जी. बता दीजिएगा कि मार्केटों का जो टाइम रखा गया है वो तकरीबन 5 बजे तक है, और मार्केटें कराची में जो है वो 9 बजे खुलती हैं और 5 बजे बहुत रश हो जाता है. तो जो चीज़ महसूस होती है उस पर रश ज़्यादा होता है. तो कोई ऐसी अक्सर तजवीज़ है इसका टाइम बढ़ाया जाए, या फिर ये देखिए, मेरी बात सुने. ये एक हर आदमी, आप जैसे आपने सवाल किया, मैंने बहुत लोगों से सलाह मशवरा किया है,
مارکیٹ والے تو آبویسلی چاہتے ہیں کہ زیادہ ان کا اپنا انٹرسٹ ہے کہ کوئی نہیں. میں نے ایز اے گورنمنٹ فیصلہ کرنا ہے جو میں سمجھوں بہتر ہو اور صلاح مشورے کے بعد. ہم یہ مارکیٹس اگر 24 گھنٹے کھول دیں, میرے یہ خیال ہے کہ صبح سحری سے لے کے اور رات 8 بجے تک شاید 1% بندہ جائے, اور رات 8 بجے سے لے کے صبح سحری تک دوبارہ 99% بندہ نکلا ہوگا. یہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی ایک کہے کہ یہ میری تھنکنگ غلط ہے تو میں لوگوں کو بچانے کے لیے تاکہ وہ رش کم ہو. اس کے باوجود میں نے جو دیکھا لوگ, میں نے وہ تصویریں دیکھی ہیں, وہ درست ہیں, آپ لوگوں نے نہیں دی ہیں, مطلب میڈیا کے تھرو ہی کراچی کی بھی دیکھی, لاہور کی بھی دیکھی, راجہ بازار کی بھی دیکھی ہے, پنڈی کے کوئٹہ کی بھی دیکھی ہیں, اور پشاور کی بھی دیکھی ہیں. یہ تصویریں دیکھنے کے بعد تو بڑا خوف اور ڈر آتا ہے. لیکن میں اس کو اور پروموٹ کیسے کروں کہ نہیں بھائی تم 24 گھنٹے جاؤ, اور مجھے پتہ ہے کہ رات کو 10 بجے میں ایک ٹائم دے دیتا ہوں. ایسا ہمارے, اور وہ اس کی, اس میں قصور لوگوں کا نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس میں قصور ہمارا ہے کہ ہم لوگوں کو صحیح گائیڈ نہیں کر سکے. ہم یہ مکسڈ میسیجنگ کرتے رہے. لوگ واقعی سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی وبا ہے ہی نہیں. ایسی باتیں آ بھی گئی تھی بہت سینئر لیول پہ, پھر وہ چینج ہو گئی. اگر یہ میسج آئے گا تو ایک آدمی کیا سمجھے گا؟ مطلب میرے اوپر تو پینٹ کر دیا نا کہ یہ پتہ نہیں ہر غلط چیز بتا رہا ہے, وہ انہوں نے اتنا کہا, کبھی کوئی آگے پوری کوشش کر لی انہوں نے, وہ جو بھی کرنا ہے خیر. تو اب لوگ کہتے ہیں کہ یار دوسری طرف کو بھی سن لو, دوسری طرف کوئی اور میسج دیتی ہے. لوگوں کا اس میں کوئی قصور نہیں, میں لوگوں کو قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا. میں حکمرانوں کو قصوروار ٹھہراؤں گا کہ انہوں نے صحیح گائیڈ نہیں کیا لوگوں کو. اگر ٹھیک ہے شاپنگ کرنی ہے, آپ نے کرنی ہے, یا ضروری سامان لینے جانا ہے, آپ اپنا احتیاط تو کریں. بالکل آپ نے دیکھا احتیاط نہیں ہوا. احتیاط اس لیے نہیں ہوا کہ آپ نے وہ میسیجنگ صحیح نہیں دی, اور پھر آپ ایکسپیکٹ کریں کہ لوگوں سے کہ لوگ اس کو فالو کریں گے, اور لوگوں نے نہیں کیا فالو. میں پھر سے میں لوگوں سے درخواست کروں گا, میں نے کی ہے. ابھی میں نے کہا نا کہ عید پہ بھی گھروں پہ نہ جائیں اپنے, جہاں پہ وہیں پہ عید کر لیں. عید کے ہم نے نمازوں کی بھی SOPs وغیرہ دی ہوئی ہیں, مہربانی کر کے ان کو فالو کریں. شاہ صاحب آپ نے کہا کورونا کے حوالے سے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ گھروں پر رہیں, واحد علاج احتیاط ہے, لیکن کس طریقے سے گھروں پر رہیں گے جب ان کو پینے کا پانی نہیں ملے گا, صحت کی سہولیات نہیں ملیں گی. شہر سے 14,000 ٹن کچرا اٹھانے کا جو ایک نظام ہے, ایک فگر ہے, لیکن گزشتہ 2 ماہ سے وہ فگر 5,000 ٹن کا آیا ہوا ہے. سیوریج کے پرابلمز ہیں. آپ نے خود کہا کہ حکمران ہمیں لوگوں کو آگاہی دینی چاہیے تھی. 2 ماہ میں مجھے کسی منسٹرز کا بتا دیں کہ شہر قائد میں ہی کسی جگہ پہ لوگوں کو جا کے اویئرنیس دی گئی ہو, کوئی ایسا سسٹم تو دیا ہو آپ نے کہ لوگوں کو اویئرنیس ملتی, پانی ملتا, کچرا ان کا اٹھتا, وہ لوگ گھروں میں کیسے رہیں گے؟ میری بات سنیں, جنگی حالات میں کیا ہوتا ہے, بہت یہ مسائل پورے پاکستان میں ہیں, شہر کراچی میں بھی بہت مسائل ہیں. پانی کے مسئلے ہمیں پتہ ہے نا, ہمارے پاس 550 MGD پانی میکسیمم آتا ہے, یہ ہمیں پتہ ہے نا. یہ کرونا کی وجہ سے کوئی پانی شارٹ تو نہیں ہو گیا نا, یہ پرابلم پہلے سے ہیں. کچرے کی صفائی کے ایشوز ہم وقتاً فوقتاً یہ مہمیں چلاتے رہیں تاکہ وہ بیک لاگ پورا کریں, یہ بھی ہم نے کیا ہے نا. یہ ایشوز ہیں. اس وقت بڑا ایشو کیا ہے؟ اس وقت بڑا ایشو اپنی جان بچانا. میں بہت کلیئر ہوں اس بات پہ. آپ چاہے جو کچھ کہہ دیں, جس ڈائریکشن میں اس کنورسیشن کو لے جائیں, میں واپس آؤں گا, میں نے اپنے لوگوں کی زندگیاں بچانی ہیں. میری پرائرٹی یہ ہے. ابھی بھائی نے کہہ بھی دیا, بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے صحیح سمجھا بات کو. یہ ایشوز ہیں. میں نے تو پہلے دن سے میرے پہ یہ الزام لگایا کہ گھنٹوں گھنٹوں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. یہ آگاہی یہی ہوتی ہے نا. خود منع کیا میں نے کہ لوگوں میں نہ جائیں, اکٹھے نہ ہوں. میں نے جب باہر گیا ہوں شہر سے, شہر میں بھی آپ نے دیکھا ابھی تک وہی پروٹوکول رکھتا ہوں جانے کا, گاڑی میں 2 لوگ. آپ اگزامپل سے یہ سوچتے ہیں. ہاں اگر آپ نے یہ ڈائیورٹ کرنی ہے ٹینشن, یہ مسائل میں کہہ رہا ہوں ہیں. سب سے بڑا مسئلہ ہے آپ نے اپنے ٹارگٹس, یہ 5.55 ٹریلین اسی سے خرچ ہونا تھا نا. یہ جو FPR کے پیسے آنے ہیں, ہمارا حصہ ہے اس میں نا.
70% कहते हैं ना सूबों का, 60 कितना 50-60% सूबों का हिस्सा है। आप नहीं करेंगे, आप फेल करेंगे, 60% सूबों पे इफेक्ट पड़ेगा उसका। इसी वजह से ये प्रॉब्लम 9 महीने, कोरोना तो 26 फरवरी को हुआ ना पहला केस, और 1 अप्रैल तक आप डिनाइल में थे। 1 अप्रैल तक फेडरल गवर्नमेंट डिनाइल में थी, मेरे ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ थी, और 1 अप्रैल को खुद कहा कि जी लॉकडाउन को 14 दिन बढ़ा दो, 1 अप्रैल को जाके कहा था। तो 31 मार्च तक तो आपने क्या कौन से तीर मार लिए थे इधर। तो हकीकत में जाएं, इस वक्त फोकस इस चीज़ पे रखें, बाकी चीज़ें भी होंगी। कोई ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि वो इश्यूज पुराने हैं, और बिल्कुल वो भी हुकूमत की जिम्मेदारी उनको पूरा करना। जी मौलवी साहब, आप दुआ कराएंगे या सवाल करेंगे? सवाल करने में क्या पहले एक बात जी जबार के बाद एनक्यूएम ने कल तनकीद की है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में 151 जो भर्ती किए गए हैं ताहालिया नौजवान, वो उर्दू बोलने वाला उनमें कोई एक भी नहीं है। तो उनके इस एतराज पर आप क्या कहेंगे कि ये बिलावजह तनकीद है, या आपने वाकई कोई उर्दू बोलने वाले किसी को जो है वो नौकरी नहीं दी? दूसरी बात है कि एफआईए में कंप्लेन की गई थी आपकी जानिब से कि आपके ऊपर एक गलत इल्जाम लगाकर ऑडियो और वीडियो बयान जारी किए गए, उसके नताइज क्या आए हैं? और इस तरह के सोशल मीडिया पर आप पर इल्जाम ऐसे लग रहे हैं जैसे लग रहा है कि सिंध हुकूमत इंतहाई बदतरीन हुकूमत हो। अच्छा। रोड पर देखा जाए तो पुलिस भत्ते लेती फिरती है और आवाम तंग है। वजीर अल हाउस तक का जो रोड है वो शाम को बंद कर दिया जाता है और आवाम को डाइवर्ट कर दिया जाता है। अच्छा, सबसे पहली बात, हाँ बंद 5 बजे तो मैंने कहा सब बंद कर दो भाई, वज़ीर आला हाउस की क्या बात है, उधर शायद मेरे डर से ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो जाता है। मेरी बात सुने, नंबर 1, आपने कहा नौकरियां मैं नहीं देता, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन देती है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, मैं एक नाम भी नहीं जानता जो नौकरियां 151, मैंने अभी तक वो लिस्ट देखी भी नहीं है, इसलिए मेरा काम नहीं है, वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का काम है। किसी को इतराज़ है किसी भी वजह से तरीक़ेकार है, हम, और अगर ये इतराज़ है मैं उसको खुद भी पता कर लूँगा चेयरमैन से, लेकिन इसमें हुकूमत को मरूज़ इल्ज़ाम ठहराना कि वो गलत है, पब्लिक सर्विस कमीशन का काम है। और हमारे पास पब्लिक सर्विस कमीशन में अच्छे लोग हैं बिल्कुल जो कर रहे हैं काम, नंबर 1। दूसरा आपने कहा एफआईए, उसका मैं आपको बताता हूँ। एफआईए को बिल्कुल लिखा था, फिर एफआईए ने मुझे ख़ुद बुला लिया वो शुगर कमीशन में। आज शुगर कमीशन ख़त्म हो गया, इसलिए वो कानून है कि शुगर कमीशन जब अपनी रिपोर्ट कर देता है, इस वक्त तक मैं इसलिए नहीं अप्रोच करा रहा था अपनी हुकूमत से कि कहेंगे पता नहीं इसकी वजह से हमें कह रहा है कि कर लो। मैं आपको पूछूंगा उनसे ज़रूर कि भाई आपकी ये क्या, आपने क्या रिज़ल्ट निकाली है। या तो मैंने ये सारी चीज़ें कही हैं और हैं तो मुझे पकड़ो, या मुझे पकड़ के दो जिन लोगों ने ये कहा है। और तीसरी चीज़ ये कि हम कोशिश यही कर रहे हैं, जो 5 बजे के बाद थोड़ी सख्ती करते हैं, अगेन जो मिक्स्ड मैसेजेस की वजह से बड़ा मुश्किल हो जाता है ये इम्प्लीमेंट करना। अगर एक ही नैरेटिव, एक ही जो है बयानिया जाए हर एक का, तो बड़ा आसान होता है लॉ इन्फोर्समेंट के लिए संभालना है, हुकूमत के लिए संभालना। लेकिन अगर अलग अलग बातें जाएँ तो एक मुश्किल हो जाती है, फिर उसी में इल्ज़ामात भी लगते हैं। मौलवी साहब दोनों चीजें, सवाल फिर दुआ। मैं सवाल तो करने दो भाई, आप नहीं सवाल कर लें, सवाल करें। बात कहना चाहता हूँ, आपने इसी फोरम में एक मरतबा कहा था कि खुदा न खास्ता, मुझे आपकी वो नम आंखें याद हैं कि खुदा न खास्ता हमारे हमीद सोमरो के सवाल के जवाब में कि खुदा न खास्ता आप में से किसी के साथ अगर ये हो तो, या आप किसी अजीज के साथ ये हो तो आप देखने में नहीं जाएंगे। आज 3 दिन से मैं सोच रहा हूँ कि हमीद सोमरो को मैं जमजम का पानी पहुँचा दूँ, नहीं पहुँचा पा रहा। और दूसरी बात ये है, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में 2 अफराद आज सेहतयाब हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपकी इत्तलात मुझ तक न होती तो खुदा की कसम मैं आधा मर चुका होता। एक आपसे मेरी दरख्वास्त है, ये जो वीडियोस तदफीन की वीडियोस, फोटोज, इस तरह के जो शेयर हो रही हैं, इस पे पाबंदी के लिए कोई कानून साजी करें। ये लोगों को आधे से ज्यादा मार देती है। मेरा 70 साल बाप बार बार मुझे जिक्र कर रहा था, कह रहा था कि देखो इस तरह तदफीन, मैं इनको कह रहा था कि खुदा का वास्ता ऐसा नहीं है। ये मेरी आपसे दरख्वास्त। मैं देखें, आपसे बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन शेयर करने वाले भी आपके दोस्त, आपके भाई हैं।
हम ही है ना, काम साजी करें। ठीक है। मैं अच्छा इसमें मैं ये बता दूं कि वो तदफीन के हवाले से बहुत ज़्यादा लोगों में एक पाई जाता तनाव पाया जाता था, और इस वजह से जो भाई ने जिक्र भी किया था, पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ने SOPs दी, हमने फेडरल गवर्नमेंट को भेजी, फेडरल गवर्नमेंट ने कोई जवाब नहीं दिया। बहुत दिन हो गए, जब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, फिर मैंने बैठ के खुद एक मीटिंग की, डॉक्टर हजरात को बुलाया। डॉक्टर हजरात ने फिर वो एक SOP वो इशू हो गई है SOP हमारी। अब वो तदफीन ऐसे होती है कि जो पहले जो बॉडी के साथ जो एहतियाती तदाबीर कर लेनी होती हैं वो कर ली जाती हैं अस्पताल में, गुस्ल के लिए भी एक PPEs के साथ, और इवन जो अगर फैमिली के लोग कोई गुस्ल में शरीक होना चाहें तो उनको भी तरीक़ेकार से गुस्ल दे के, और वंस वो बॉडी सही हो जाए फिर उसको प्रॉपर तदफीन जो होते कर लिए जाते हैं। लेकिन आपका बिल्कुल सही बात है, ये कोई फ़ायदा नहीं देती चीज़ें। मैं तो पहले दिन से, देखिए आपने बात की, हम सब ने एहतियात करना है अपना। हम अगर इसको एक मजाक समझ लें, और इसी वजह से मजाक समझते हैं कि ऊपर से जो बयानी आते हैं, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे कि हम इस वबा पे काबू पाएँ। कोई मैं अच्छा बड़े इल्ज़ाम लगाए गया, अभी तक कल भी लगे हैं, मैं सुन के थोड़ा सा हंसता भी हूँ, थोड़ा शायद देखता हूँ यार पता नहीं मैं कोई गलती कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है कोई गलती नहीं कर रहा। इस शहर में वबा ज़्यादा फैली हुई है बनिस्बत और जगहों से, तो सख्ती भी वहीं करनी है ना। सख्ती का मतलब ये कि एहतियाती तदाबीर भी वहीं इस्तेमाल करनी है ना। क्यों हम कहते हैं लोगों से यार भाई अपनी ज़िंदगियों का ख्याल करो। ये अल्लाह ताला मैं हमेशा कहता हूँ मैं गलत हूँ, अल्लाह ताला करे मैं गलत हूँ, लेकिन हमें सारे लोग बताते हैं, मेरी ये मैसेजेस हैं इधर पढ़ के मैं भी सुनाऊंगा, जो एक्सपर्ट्स हैं जो जानते हैं इसको, मैं कहता हूँ भाई इसका क्या होगा। वो कहते हैं कि जी 14 दिन बाद आपको नंबर्स ज़्यादा आना शुरू होंगे, और महीने बाद इसका इफेक्ट अल्लाह ताला करे वो ना आए, लेकिन इफेक्ट आएगा। इस वक्त हम 15 से 20% रोज़ाना हमारी इन्फेक्शन रेट है जितने हम टेस्ट करते हैं। हमारा एक और सूबा है जिसमें 32-33% इन्फेक्शन रेट है, मैं नाम नहीं लूँगा, आप लोग देख लीजिएगा नंबर्स, मैं किसी को नहीं कहना चाहता, ठीक है। एक सूबा ऐसा भी जिसमें 8-10% है, अच्छी बात है, इन्फेक्शन रेट है। लेकिन हमें ये वबा जो है, ये बाउंड्रीज, अगर मैं गलती कर रहा हूँ, मेरी गलती से आप अफेक्ट होंगे, इसलिए मैं कहता हूँ कि एक नेशनल नैरेटिव हो। जो मुझे कहा गया ना कि जी आप पहले तो खुद बहुत कहा गया, आप तो खुद स्टेप लेते थे, अब क्यों रुक रहे हैं? यार मैंने सूबा सिंध को सिर्फ बंद कर दिया या कुछ कर दिया, उससे फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए कि बाउंड्रीज, हमें कोई वीज़ा नहीं चाहिए एक सूबे से दूसरे सूबे आने के लिए, हमें पासपोर्ट नहीं चाहिए, ये फ्री है, आइन मुझे इजाज़त देता है कि मैं मुल्क के किसी हिस्से में भी जा सकूं। इसलिए मैं कह रहा हूँ एक नेशनल नैरेटिव आए, जिस किस्म की भी एहतियाती तदाबीर हो, जिस किस्म का भी लॉकडाउन हो, वो पूरे मुल्क में एक जैसा हो। नहीं मानी गई बात, मतलब इस हद तक के बात मान के भी लेटेस्ट, अभी आपने बोला लेटेस्ट जो हुआ है 7 मई को, 6 मई या 7 मई को नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होती है, उसके मिनट्स हैं, वो है भी पब्लिक डोमेन में भी हैं। मिनट्स में कहा गया कि शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगी 31 मई तक। हमने तो और कुछ नहीं, मैं इससे एग्री करूं या ना करूं कि शॉपिंग मॉल्स खुले या बंद हो, जब मैंने कहा एक नेशनल नैरेटिव होना चाहिए, ये पता चला कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सूबे ने कह दिया हमने खोल दिया, गलत भी नहीं, उस वक्त तक नहीं खोली थी, हमने खोल दिए। दूसरे तो कहा गया कि ये सूबा सिंध के साथ, कराची के साथ ज्यादती हो रही है। भाई फैसला आपने किया, ये फैसला NCOC में आया था, NCOC जो नेशनल कमांड एंड पता नहीं जो भी है ऑपरेशन, उसमें हुआ, उसमें भी मैं मौजूद था। अगले दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उसके मिनट्स इशू हुए, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप लोग देख लें। और इल्ज़ाम एक बड़े फोरम पे लगाया जाता है कि सिंध के साथ, कराची के साथ ज्यादती कर रहे हैं। मतलब ये तो शायद हम इनके उस जाल में आ गए, जैसे कहा ना कि ये सिर्फ तकरीबकारी कर रहे हैं इस पूरे माहौल में।
ہم تب سے کہہ رہے ہیں بھائی جیسے آپ کہو, جو چیز ہمیں نہیں پسند آئی ہم نہ کہتے ہیں. ہم نے کہا نا کہ ٹرینیں نہ چلاؤ, ہم نے کہا جہاز نہ چلاؤ, چلا رہے. یہ میں بتا رہا ہوں, بڑا ٹھیک ہے فیڈرل سبجیکٹ سے کیا کر سکتے ہیں, ہمارا آئینی حق نہیں ہے ان کے اوپر. تو آپ نے جو بات کہی افضل صاحب, اللہ کرے پوری سب کو یہ, میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے یہ باتیں کرنے کا. جو میں جانتا ہوں, اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں شاید کچھ بہتر جانتا ہوں, میں سیاستدان ہوں, ڈاکٹر نہیں ہوں, میں ایڈمنسٹریٹر ہوں, چیف ایگزیکٹو ہوں صوبے کا. میرے فیصلوں سے لوگوں کی زندگیوں پہ اثر پڑے گا, اور میں وہی فیصلہ کروں گا جو مجھے ایکسپرٹس بتائیں گے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سارا اینالائز کر کے بتاتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہیں, کئی فیصلوں سے جو فیڈرل گورنمنٹ لے رہی ہے وہ کہتی ہیں کہ ان کو کہیں نہ کریں, اور ہم کہتے ہیں, خود بیٹھتی ہیں میٹنگز میں کہتی ہیں کہ یہ نہ کریں, لیکن وہ جب کہتے نہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے, کنسٹرکشن انڈسٹری کھولنی ہے, بھائی کھول دو. ہم جس حد تک بچا سکیں گے. اب ایس او پیز فالو کرنی ہے, مطلب میں تو کہہ رہا ہوں کہنے کی ضرورت نہیں ہے نا, لیکن لوگوں کا رجحان اس طرف نہیں ہے, اس لیے نہیں ہے کہ وہ مکسڈ میسیجنگ آ رہی ہے. آپ ہی کے لوگ بیٹھ کے, اگر انفارچونیٹلی مجھے افسوس بھی ہوا تھا بہت, لیکن میں اس وقت کوئی ایسی تلخ بات کرنا مناسب نہیں ہے کہ الزام یہ لگایا جائے کہ جی سیاسی لیبارٹریز میں ایک رپورٹ آتی ہے, پرائیویٹ میں دوسری آتی ہے. مطلب اس کا مقصد کیا تھا؟ مطلب کہ ہم جو پبلک جو گورنمنٹ لیبارٹریز ہیں ان میں ہم کوئی انٹرفیئر کر رہے ہیں, چیف منسٹر انٹرفیئر کر رہے ہیں. مطلب یہ سوچ سکتا ہے کوئی بات, لیکن کہاں سے یہ بھی اڑائی گئی بات, جس نے بھی بولا ہے. نہیں یہ آپ بھائی کہاں سے ملتے ہیں, یہ کوئی سوچ سکتا ہے؟ مطلب یہ بات کسی کے ذہن میں آتی, لیکن یہ بھی میڈیا میں اڑی اور نیشنل چینلز پہ بات ہوئی جس نے بھی کی. دیکھیں میرے سے, میں آپ کو بتاؤں, میرے سے جو بھی ایکسپرٹس جن سے میں نے بات کی ہے وہ اس کے حق میں نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہرڈ امیونٹی جو اجتماعی پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, وہ ہرڈ امیونٹی جو ہے نا وہ نہیں کیا. ایک تو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا لوگوں کو کلیئر کہ امیونٹی کتنی دن کے لیے ہوتی ہے. اس سے ایک بار کوئی انفیکٹ ہو جائے اس میں ہمیں یہ بھی الزام آیا ہے آپ اینٹی باڈی ٹیسٹ ہی نہیں کرا رہے, آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا پوزیشن ہے. اینٹی باڈی ٹیسٹ ایکسپرٹ سے کہنے پہ کرائیں گے, مجھے کیا پتہ اس چیز کا, لیکن میں نے خود تجربہ کیا ہے کہ وہ اینٹی باڈی ٹیسٹ زیادہ غلط رزلٹ دے رہے ہیں. جو لوگ انفیکٹڈ ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ اینٹی باڈیز ہے ہی نہیں ان کی, جو ٹھیک ہو گئے ہمیں پتہ ہے ان کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ان کی اینٹی باڈیز ہے ہی نہیں. تو جب ایک کریکٹ رزلٹ نہیں آتی تو آپ کیوں وہ ٹیسٹ کریں گے؟ ڈاکٹرز کی اس سے کی تو مجھے ابھی تک کوئی ہرڈ امیونٹی پہ کوئی پازیٹیو قسم کی رسپانس نہیں ہے. اس کے نقصانات اگر آپ سمپل نمبر کر لیں نا, ہرڈ امیونٹی کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے یا تو پورا, ایک تو میں ایک بتاؤں, انسانوں کے ہرڈز نہیں ہوتے یار, وہ انگریزی کا لفظ ہے. ہرڈ ہوتے ہیں شیپ, بکریوں کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بھیڑیوں کے پیک ہوتا ہے انگریزی میں لفظ. یہ پیک والے جو ہے نا ان کو سمجھنا چاہیے کہ انسان ہرڈ نہیں ہوتے, گائے بھینس بکریاں نہیں ہیں ہم, ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ مطلب کیا ہے اس کا کہ جی 22 کروڑ عوام ہے اس ملک کی, 70% انفیکٹ ہو جائے. کوئی کہتا ہے 70%, کوئی 80%, کوئی 50%, چلے 50% رکھ لیتے ہیں, 11 کروڑ عوام انفیکٹ ہو جائے. خود ہی بتا رہے ہیں 11 کروڑ میں سے ہم بہت اچھے ہیں, 2.1%, 2.2% ہے ہماری انفیکشن ریٹ کی فرٹیلیٹیز, ٹھیک ہے جی. اب یہ کر لیں, از دیٹ ایکسیپٹیبل ان اینی وے؟
یہ سوچ تو آپ اس سوچ کی طرف آپ جتنا چاہیں، اگر ہو جاتا ہے یہ، میں نے خیال نہیں رکھا، آپ نے نہیں رکھا، انفیکٹ میں ہو جاتا ہوں، آپ ہو جاتے ہیں اپنا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے، یا اپنی ڈیوٹی میں آپ کوشش تو یہ کریں گے نا کہ آپ انفیکٹ نہ ہو. یہ کیا سی بات ہے یار، سب کو بیمار ہونے دو. مجھے دیکھیں میری سمجھ سے باہر ہے. میں میڈیکل ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن جن میڈیکل ایکسپرٹ سے میں نے بات کی انہوں نے کوئی اچھی رسپانس نہیں دی ہے مجھے اس کی. میں وہی بتا سکتا ہوں، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے ایوری بڈی از ہر ایک اوپینین کو میں ریسپیکٹ کرتا ہوں. ایک منٹ جی آپ بتائیں. ایک منٹ آپ کا ہوگی. دیکھیں یار میں کنٹمپٹ میں نہ جاؤں، میں بہت ڈرتا ہوں کبھی کبھی. ایس او پی تو ایسے ہی ہوگی نا، ہم نے قانون بنائے، ہم نے بہت سخت بھاری جرمانے رکھے ایس او پیز نہ فالو کرنے میں کی وجہ سے، لیکن ہمیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ تو آپ نے سیل بھی نہ کرنا ہے، بند بھی نہ کرنا، تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہم ہیں ایس او پیز امپلیمنٹ کرانے کے لیے ہم نے دکانیں بند کی، ایس او پیز امپلیمنٹ کرانے کے لیے ہم نے لوگوں کو نہ چاہتے ہوئے اریسٹ بھی کیا. یہ طریقہ کار ہوتے ہیں. لیکن آپ نے جو پہلا سوال کیا تھا ایگزیکٹ ڈیٹیلز کچھ دیر میں کہوں گا کہ بالکل پراپر طریقے سے مجھے اس وقت پتہ ہے. ہمارے پاس جو پولیس میں ان لائن آف ڈیوٹی اگر کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کو غالباً 10 لاکھ روپے دیے جاتے ہیں، ایک نوکری دی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ ہے، وہ پوری ڈیٹیل آ جائے گی. پلس میں نہیں وہ الگ ہے، وہ الگ ہے کہ جو انشورنس ہیلتھ پروفیشنلز کی وہ بھی ہم نے کرائی ہے، وہ بھی کرا رہے ہیں، اور اس سے بھی ان کو ملے گا. وہ بھی ہم فائنل سٹیجز میں ہیں اس کے لیے بھی. تو یہ سب دیکھا جائے گا. سر ہماری گزارش آپ کی وہی میڈیا ورکرز کی جو سیلریز بہت سارے اداروں میں ایسے ہیں وہ مشروط کی گئی تھی لیکن پھر وہ ریلیزز ہوئی. ابھی تک اتنے سارے لوگ یہاں بہت سارے لوگ موجود ہیں، کوئی ایسا میکینزم بنا لیں پی بی اے کے ساتھ، سی پی ایم کے ساتھ، آپ لوگ بیٹھ بھی سکتے ہیں، ان کو سمجھا بھی سکتے میں ہیں. ایک بات اور اس میں کوئی آپ کرنے جا رہا ہے، اس نے اعلان کیا ہے کہ 23 اپریل کو انڈرسٹینڈنگ بنا سکتے ہیں. میں خودکشی کروں گا امت کے دفتر کے سامنے. اور آپ اپنے وزیر میں کہتا ہوں میں بات کر لوں گا، میں خود بھی کروں گا اس کو فالو اپ. میں خود فالو اپ کروں گا اس پہ. نہیں میں خود اس پہ فالو اپ کروں گا. اور کافی چیزیں ہیں جو میرے پاس بتانے کے لیے، لیکن انشاءاللہ میں آج نہیں، آج صرف میں تھوڑا پھر بھی ڈائگریس ہو گیا، ہونا نہیں چاہ رہا تھا. آج صرف میں دوبارہ ختم کرنے سے پہلے آپ سے کہوں گا اگر ایک میسج اس پریس کانفرنس، اور کوئی چھوڑے، اگر میں نے کوئی کسی کو کرٹیسائز کیا ہو آپ نہ چلائیں، وہ مجھے نہیں ضرورت ہے. میں نے آپ کو صرف انفارم کرنے کے لیے یہ باتیں کی ہیں، ٹھیک ہے. ایک میسج صرف دیں کہ یہ عید ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں ہم اپنے فرنٹ لائن ورکرز، ڈاکٹرز، لا انفورسمنٹ، ہمارے میڈیا لوگوں کے، ٹھیک ہے. اور عید سادگی سے منائیں، اپنے گھروں کو نہ جائیں. جو نماز وغیرہ کے لیے ایس او پیز ہیں ان پہ پابندی کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ میری وزیر اعظم سے درخواست ہے کہ وہ نیشنل لیول پہ بھی اعلان کریں کہ عید سادگی سے منائی جائے. ٹھیک، بہت شکریہ، دعا کریں. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اني اسالك العافيه والمعافاه في الدنيا والاخره. اللهم اني اسالك العافيه والمعافاه في الدنیا والآخرہ. یا اللہ پاک، یا اللہ پاک ہمارے اعمال، ہمارے نیک اعمال کو قبول و منظور فرما، بدی سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ پاک تمام آسمانی زمینی بلیات سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ پاک یہ جو وبا کی شکل ہے، یا اللہ پاک اس سے پوری قوم کو، پوری انسانیت کو نجات عطا فرما. یا اللہ پاک ہم سب کی عزت، مال، جان، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ پاک ہماری جائز
سے زیادہ ایک انسان کی مومن کی جو انسان کی حرمت ہے وہ زیادہ اہمیت کی حامل. یا اللہ پاک ہمیں انسانیت کو بچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک جو لوگ نیک نیتی کے ساتھ اس کام میں لگے ہوئے ہیں یا اللہ پاک ان کو مزید اخلاص عطا فرما, خدا عطا فرما. یا اللہ کا پاک ہم میں سے اگر کسی کے دل میں کوئی قدورت ہے تو یا اللہ پاک اس کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری حلال روزی میں برکت عطا فرما, حرام سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ پاک حق سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرما, ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما, ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما, گلی محلوں کی حفاظت فرما. یا اللہ پاک جو مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ پاک ان کی کامل مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کو لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ پاک ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ پاک ان کی کامل مغفرت فرما. جن کے والدین حیات ہیں یا اللہ پاک صحت کاملہ کے ساتھ